السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ لائق صدر احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، جیسا کہ بتایا گیا آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میرا موضوع ہے اشاعت اسلام میں صحابہ کرام کی قربانیاں۔ صحابہ کرام اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں ہیں۔ قرآن مجید کی وہ اولین مخاطب تھے۔ پورا قرآن صحابہ کرام کے تذکرے اور ان کے فضائل و مناقب سے بھرا پڑا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ان کے بلند مقام کو واضح کرتا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی اصل کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہی اصل رشد و ہدایت پر ہیں۔ اولئک ھم الفائزون، کامیاب بندے یہی ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، سچے راست باز ایمان والے یہی ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقی مومن یہی صحابہ ہیں۔ اولئک ھم المتقون، تقوی کے اعلیٰ مقام پر یہ صحابہ تھے۔ اولئک حزب اللہ، صحابہ کرام یہ اللہ کی جماعت، اللہ کے گروہ تھے۔ اولئک ھم خیر البریہ، صحابہ مخلوق کے سب سے بہتر لوگ تھے۔ اولئک ھم اولو الالباب، یہی اہل خیرت تھے۔ اولئک لہم الخیرات، ساری بھلائیاں انہی کے لیے تھی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں صحابہ کرام کے بلند مقام اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرتا ہے۔ ویسے تو پوری صحابہ کرام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ میں آج کے اس خطاب میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی بعض قربانیوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی جسمانی قربانیاں کیا ہیں؟ ابتدائی اسلام میں، مکی زندگی میں جب صحابہ کرام اسلام قبول کیے، دین کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہیں بہت سارے مظالم برداشت کرنا پڑا۔ دین کی راہ میں ان کو بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی تکلیفیں دی گئیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے،
صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ بعض صحابہ جو کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ ہمارے اوپر کافروں کا ظلم و ستم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ ابھی سے گھبرانے لگے، تم سے پہلے جو ایمان والے گزر چکے ہیں ان کا حال کیا تھا؟ زمین میں گڑھا کھودا جاتا، ایمان والے کسی بندے کو لایا جاتا، زمین میں گڑھے میں اس کو کھڑا کیا جاتا، لوہے کی آری سے سر کے بیچ حصے میں رکھ کر اس کو دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو کھرچ دیا جاتا تھا۔ ایسی سخت اذیتیں تکلیفیں انہیں دین کی راہ میں پہنچائی گئی، لیکن ایسی سخت اذیتیں اور ظلم و ستم بھی انہیں دین سے نہیں پھیر سکے۔ وہ دین پر قائم رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تنے تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم جلدی مچا رہے، تمہارے لیے تم سے پہلے جو ایمان والے گزر چکے ہیں بہترین مثال اور نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کی تکلیفیں دین کے لیے کیا تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد رأيت 70 من اصحاب الصفہ، میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا، وہ صحابہ جو دین سیکھنے کے لیے مسجد نبوی کے چبوترے صفہ پر انہوں نے قیام کیا تھا، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کی حالت زار کیا تھی؟ ان 70 صحابہ کی حالت کیا تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس مکمل لباس نہیں ہوتا تھا، ایک چھوٹی چادر ہوتی جسے وہ اپنے جسم پر اس طرح سے ڈھانپ لیتے کہ ہاتھ سے چادر کو پکڑے رہتے کہ کہیں شرمگاہ کھل نہ جائے۔ تن کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس پورا لباس بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ ایسے اصحاب صفہ، ایسے صحابہ کو میں نے دیکھا ہے، کیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ ابو بکر و عمر فاروق، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو طبقے صحابہ میں سب سے زیادہ افضل اور برگزیدہ ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ ان کی زندگی کیسی گزری؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے، دیکھا کہ راستے میں ایک گزرگاہ پر ابو بکر و عمر دوپہر کی سخت دھوپ میں کھڑے ہیں۔ پوچھا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اے ابو بکر و عمر کون سی چیز تمہیں تمہارے گھروں سے نکال لائی؟ دوپہر کی اس دھوپ میں آخر یہاں پر کیوں کھڑے؟ کیا وجہ؟ قالا الجوع یا رسول اللہ، دونوں نے کہا اللہ کے رسول بھوک کی تکلیف نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہم یہاں راستے پر کھڑے ہیں، شاید کسی کو ہمارے حال پر رحم آئے اور وہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دے۔ قربان جائیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سن کر کے کہا
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس چیز نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی میرے گھر سے نکالا، میں بھی کھانے کی تلاش میں نکلا، میں بھی بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو اپنے ساتھ بلایا اور ایک انصاری صحابی کے گھر گئے۔ انصاری صحابی اتفاق سے گھر نہیں تھے، بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کہ وہ میٹھا پانی لینے گئے۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں انصاری صحابی آ گئے، دیکھا کہ گھر پہ میرے ایک طرف کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف ابو بکر و عمر ہے۔ دیکھ کر خوش ہو گئے اور کہا کہ آج کے دن مجھ سے زیادہ سعادت مند انسان روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آج میرے گھر پر جو مہمان ہیں ایسے مہمان کسی کے یہاں نہیں۔ خوش ہو کر کے کھجوروں کے باغ میں سیدھے چلے گئے، مختلف قسم کی کھجوریں توڑ کر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا اللہ کے رسول یہ کھجور ہے، یہ میٹھا پانی ہے، آپ کھاتے رہے۔ بکری کا بچہ ذبح کر کے سالن تیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کھانے سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یاد رکھو قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے۔ جب تم گھر سے نکلے تھے تو بھوکے تھے، کھانے کی تلاش میں نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا اور پیٹ بھر کر کے شکم سیر ہو کر تم واپس گھر کو جا رہے، اللہ کی اس نعمت کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ذرا تصور کریں، صحابہ کرام یہ ایک وقت اگر پیٹ بھر کر کھانا کھا لیے تو انہیں اس نعمت کا اس قدر احساس ہوتا کہ اللہ کی اس نعمت کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اس نعمت کا حق ادا کرنا۔ آج ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتوں کی ہمارے پاس قدردانی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا کوئی احساس نہیں ہے اور شکر گزاری کا کوئی جذبہ ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے کیسی تکلیفیں گزاری۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خندق کی کھدائی کا حکم دیا، 1000 صحابہ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے، 1000 صحابہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے۔ سخت سردی کا موسم تھا، پتھریلی زمین ہے، بھوک کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، دین اسلام کی خدمت میں لگے ہیں، اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت مقصود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وَلَبِسْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، صحابہ کرام نے کہا وَلَبِسْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن گزر گئے تھے، لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، ہم نے کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا تھا، 3 دن کے بھوکے تھے، پیٹ پر پتھر بدا ہوا ہے، ایسی سخت بھوک کی حالت میں خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، دین اسلام کی حفاظت میں لگے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبے کو، ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے آپ ان کو دعائیں دے رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی تو اصل زندگی ہے، اے اللہ یہ انصار و مہاجرین تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تیرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان انصار و مہاجرین کی تو مغفرت فرما دے۔ آپ ان کو دعائیں دیتے جاتے تھے۔ غزوات میں ایک غزوہ غزوہ ذات الرقاع کے نام سے جانا جاتا ہے۔
غزوہ ذات الرقا، اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقا کیوں پڑا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم 6 افراد تھے، ہمارے پاس سواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، 6 افراد باری باری اس سواری پر سوار ہوتے تھے۔ اس پتھریلی زمین میں ہم پیدل ننگے پاؤں سفر کرتے تھے، ہمارے پیر کے ناخن جھڑ گئے، پاؤں زخمی ہو گئے اور پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ ہم نے اپنے زخمی قدم پر کپڑوں کے ٹکڑے لے کر باندھے، جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقا پڑا کہ صحابہ کرام نے اپنے زخموں پر مرہم پٹی کے لیے کپڑے پھاڑ کر کے باندھ کر کے ان زخموں کو سوکھنے لگایا اور خون کو روکا۔ ایک سریہ جیش الخبط کے نام سے جانا جاتا ہے، 300 صحابہ اس سریے میں تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح قائد اور امیر تھے، زاد راہ ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس سریے میں کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لاٹھیاں تھیں، لاٹھی سے درخت کے پتے جھاڑتے، سمندر کے پانی میں بھگو کر کے درخت کے پتوں کو ہم کھا کر کے اپنی بھوک مٹاتے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت اور دین اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ اس لیے اس سریے کا نام جیش الخبط رکھا گیا کہ صحابہ نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے درخت کے پتوں کو چبا کر کے اپنی بھوک مٹائی۔ یہ دین جو ہمارے پاس اصلی شکل میں محفوظ ہے، یہ دین جس دین پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے میں، اس دین کی نشر و اشاعت میں صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں، ہمیں ان قربانیوں کو یاد کرنا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں سے مقابلہ کر رہے ہیں، 2-3 کمانے توڑ دیے، سخت ماہر تیر انداز تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی تیروں کو اپنے ہاتھوں سے روک لیتے تھے۔ اس جنگ میں ان کا پورا ہاتھ شل ہو گیا تھا، پورا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے حالات کو جاننے کے لیے اپنے سر کو اٹھا کر کے کافروں کی فوج کو دیکھ رہے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کھڑے ہو گئے اور کہا لا تشرف یصیبک سہم من سہام القوم نہری دون نہرک، اے اللہ کے رسول آپ اپنا سر اونچا مت کیجئے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دشمن کی طرف سے کوئی تیر آئے اور وہ تیر دشمن کی تیر کہیں آپ کو نہ لگ جائے۔ نہری دون نہرک، میرا سینہ آپ کے سینے کے بالکل مقابل رہے تاکہ دشمنوں کی طرف سے آنے والی ساری تیروں کو میں اپنے اوپر ہوں اور آپ میرے پیچھے صحیح سالم محفوظ رہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جسمانی قربانیاں، مالی اعتبار سے انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے لٹا دیا۔ جہاں بھی مال کی ضرورت پڑی صحابہ کرام نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کا اعلان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اعلان سنتے ہی 1000 دینار سونے کے سکے، تقریباً 5.5 کلو سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا۔ 1000 دینار سونے کے سکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 مرتبہ دہرائی کہ آج کے بعد سے عثمان جو بھی عمل کرے
ان کو کچھ مضر نہیں ہوگا, ان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, اس لیے کہ اسلام کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بے مثال قربانیاں جو ان کی نجات کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے کافی. آج کے بعد عثمان جو بھی کچھ کریں انہیں کچھ نقصان نہیں دے گا. تقریباً غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 900 اونٹ دیے ساز و سامان کے ساتھ, 100 گھوڑے دیے, 200 اونٹیاں چاندی, تقریباً 29.5 کلو چاندی انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 200 اونٹیاں چاندی دیا. عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90 وسق کھجور اللہ کی راہ میں دیا. تقریباً 13,500 کلو کھجوریں انہوں نے مجاہدین کے لیے دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق میں تو مقابلہ شروع ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہمیشہ نیکیوں میں ابو بکر صدیق سے مقابلہ کرتا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ابو بکر صدیق سے کسی کار خیر میں, نیکی میں آگے بڑھ جاؤں. اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا اعلان کیا, مال خرچ کرنے کے لیے, تو میرے پاس بہت زیادہ مال تھا. میں گھر گیا, اپنے مال کو 2 حصے میں تقسیم کیا. آدھا مال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان سنتے ہی گھر گئے اور گھر میں جو کچھ نظر آیا سب کچھ لا کر کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے پوچھا, عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ نظر آیا سب جمع کیا, آدھا مال بیوی بچوں کے لیے, آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا, ابو بکر صدیق تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں تلاش کیا, جو کچھ نظر آیا سب جمع کیا, لا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہو. کہا تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ, میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اس صدقے کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ میرے بیوی بچوں کو بھوکا نہیں رکھے گا, ان کے لیے ضرور کوئی انتظام کرے گا. صحابہ کرام کی یہ مالی قربانیاں ہیں. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے, سرداران قریش بھاگ کر کے آئے اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیے اور کہا کہ اے صہیب جب تم مکہ آئے تھے تم ایک غریب اور کمزور آدمی تھے, تمہارے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا, تم نے مکے میں تجارت کی, بہت سارا مال جمع کیا اور تم اس وقت ایک بڑے مالدار انسان ہو گئے ہو. تم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو لیکن تم جاؤ, تمہارے ساتھ مکے میں کمایا ہوا مال ہم تم کو نہیں لے جانے دیں گے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ دین کے خاطر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا سارا مال ان کافروں کے حوالے کر دیے اور تنہا تنہا مدینہ ہجرت کر کے نبی کی خدمت میں پہنچے. نبی کو پورا واقعہ سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیح صہیب, ربیح صہیب, اے صہیب تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا, تم نے اپنے مال کو ضائع کر دیا, اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا لیا, تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا ہے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں کچھ ایسے اللہ والے بھی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, صحابہ کرام کی جانی قربانیاں کیا ہیں؟ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صحابہ کرام نے جہاں جسمانی اذیتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں, دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جہاں صحابہ کرام نے مالی قربانی پیش کی ہے, وہیں صحابہ کرام نے اپنی جان کا
نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا دین کے لیے، اپنے بچوں کو یتیم بنایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، دین کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کیے گئے، بیر مونا کے حادثے میں 70 قرہ صحابہ شہید کیے گئے دھوکے کے ساتھ۔ یہ وہ صحابہ تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید کیے گئے۔ ان کی حالت کیا تھی؟ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کفن دیا جا رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک چادر سے ہم ان کے سر کو ڈھانپتے پیر کھل جاتا، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ پریشان ہو گئے، کیسے ان کو کفن دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی چادر سے ان کے سر کو ڈھانپ دو اور ان کے پیر پر ازخر گھاس رکھ کر اس پیر کو چھپا دو۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے دین کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن انہیں اس بات کا احساس تھا، جان مال سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی انہیں اس بات کا احساس تھا جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اپنی ان قربانیوں کو صحابہ کرام اپنے لیے باعث افتخار نہیں سمجھتے تھے، انہیں اپنی ان خدمتوں پر، ان قربانیوں پر کوئی فخر اور ناز نہیں تھا، بلکہ اسے بہت معمولی سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آل یاسر پر ہوا، جہاں پر ظالم ابو جہل آل یاسر پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر دین کی راہ میں جو تمہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جو تم پر ظلم ہو رہا ہے، صبر کرو، اس لیے کہ آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو جنگ بدر میں اسلام کی پہلی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، اس کا انہیں بڑا ملال تھا۔ انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ اگر آگے کہیں کسی جنگ میں شرکت کا موقع ملا تو لوگ دیکھیں گے کس طریقے سے میں شجاعت اور بہادری کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑوں گا۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا، دشمنوں کی صف میں گھس گئے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سامنے سے سعد بن معاذ واپس لوٹ رہے تھے۔ کہا سعد بن معاذ تم واپس کہاں جا رہے ہو؟ انی اجد ریح الجنت دون احد، میں تو احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، آؤ جنت کمانے کا بہترین موقع۔ دشمنوں سے لڑتے گئے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ ان کے جسم میں 80 سے زیادہ زخم تھے اور ان کی لاش کو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پور کے نشان سے یا تل کے نشان سے ان کی لاش کو پہچانا کہ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی لاش ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ صحابہ کرام کی دین اسلام کی نشر و اشاعت ہے، یہ ان کی بے مثال قربانیاں۔ انہوں نے اپنے وقت کی قربانی دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں خیبر کے سال اسلام قبول کیے۔ 3 سال کا ایک مختصر عرصہ انہوں نے نبی کی صحبت میں گزارا، لیکن ایک ایک لمحہ انہوں نے نبی کی صحبت میں، نبی کی مجلس میں گزارا۔ کبھی کبھار بھوک کی تکلیف سے حجرے عائشہ اور منبر رسول کے درمیان بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ اجنبی کوئی مسافر آ کر دیکھتا تو سمجھتا کہ یہ کوئی مجنون دیوانہ پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وَمَا بِي جُنُون وَمَا بِي إِلَّا الْجُوعُ، اے لوگوں میں مجنون اور دیوانہ نہیں، میں بھوک کی تکلیف سے بے ہوش ہو کر میں گر جاتا تھا اور لوگ مجھے دیوانہ اور مجنون سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہ دین جو ہمیں اپنی اصلی شکل میں ملا ہے، اس دین کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں، ہر ممکن طریقے سے صحابہ کرام نے دین کے لیے خدمات پیش کی۔ اس لیے صحابہ کرام کا ہم پر بہت بڑا حق ہے
وہ حق یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سمجھیں اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی قربانیوں کو سمجھنے کے بجائے انہیں ان کی قربانیاں نہیں نظر آتی ہیں، ان کی غلطیوں اور خامیوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور ان پر اعتراض کرتے ہیں، تانون تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہیں جن سے محبت کرنا، جن سے عقیدت رکھنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ، ان کا ایمان ہمارے لیے معیار ہدایت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا ایمان، ہمارا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انصاری صحابہ کے بارے میں جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات ہیں، بے مثال قربانیاں ہیں، انصاری صحابہ۔ الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ ان انصاری صحابہ سے وہی محبت کرے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، مومن ہی صحابہ سے محبت کر سکتا ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنے والا، صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں بغض و عناد رکھنے والا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے۔ صحابہ سے جو شخص محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرے گا۔ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ صحابہ سے، انصاری صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق، منافق کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے، کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تیرے پاس قیامت کے لیے کیا تیاری ہے؟ کہا لا شیء لہ، میرے پاس تو بہت زیادہ تیاری نہیں ہے، بڑی بڑی عبادتیں تو نہیں ہیں، لیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، انت مع من احببت، جب قیامت قائم ہوگی تو تو انہی کے ساتھ رہے گا جن سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، زمانے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں تو نبی سے اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَن نَّكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں گا۔ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے پاس صحابہ جیسے اعمال تو نہیں ہیں لیکن ان سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں آخرت میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، حب ابی بکر و عمر سنہ، کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنا سنت ہے؟ قال لا فریضہ، کہا ابو بکر و عمر سے محبت کرنا یہ سنت نہیں بلکہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، امام مالک بن انس، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر كما يعلمون السورة من القرآن۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر سے محبت ایسی ہی سکھاتے تھے، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے کہ ابو بکر و عمر صحابہ سے محبت کرو، جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے ویسے اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا سکھاتے تھے۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔
اے لوگوں، صحابہ سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر و نفاق اور سرکشی کی علامت ہے۔ صحابہ کی دین اسلام کے لیے ایسی قربانیاں جن کا حق ہے، جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ سے دل و جان سے محبت کریں، ان سے اپنے دل میں عقیدت رکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور سنیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کو سب و شتم کرنے والے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والے، ان کی عیب زنی کرنے والے، یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد ولا نصیفا۔ اے لوگوں، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو۔ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو سب و شتم کرے گا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا لا تسبوا اصحاب محمد، تم اصحاب محمد کو، نبی کے صحابہ کو گالیاں مت دو، ان کی شان میں گستاخی مت کرو۔ ان کا مقام کیا ہے؟ فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، انہوں نے صحابہ کرام نے نبی کی صحبت میں جو چند گھڑیاں گزاری، نبی کی صحبت میں چند گھڑیاں جو ان کو رہنے کا شرف حاصل ہے، تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام کی چند گھڑیوں کی صحبت نبی کے ساتھ ہماری زندگی بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ کسی ایک صحابی کا نبی کے ساتھ کسی ایک جنگ میں شریک ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کہا کہ نبی کے ساتھ کسی صحابی کا ایک جنگ میں شریک ہونا یہ تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں سے افضل ہے، اگرچہ تمہیں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر دے دی جائے اور اتنی لمبی عمر پا کر کے تم نیکیاں کرو، کسی صحابی کی کسی ایک جنگ میں نبی کے ساتھ شریک ہونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام کے لیے صحابہ کی یہ قربانیاں۔ ایک دو قول بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من طعن فیہم او سبہم فقد خرج من الدین ومرق من ملت المسلمین، اگر کوئی شخص صحابہ پر طعن کرتا ہے، ان کو سب و شتم کرتا ہے تو وہ دین سے نکل جاتا ہے اور مسلمانوں کی ملت سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا رأيت الرجل يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی کسی صحابی کا برائی سے تذکرہ کرتا ہے، ان کی شان کو گھٹاتا ہے، برے انداز میں کسی صحابی کا تذکرہ کر رہا ہے، تو تم اس کے اسلام پر سوالیہ نشان قائم کرو۔ وہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اور کہا جس نے صحابہ کو سب و شتم کیا، ان کی تنقیص اور تحقیر کیا، ان کی طعن و تشنیع کیا، عیب زنی کیا، فهو مبتدع رافضی خبیث مخالف لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، وہ شخص بدعتی ہے، رافضی ہے، خبیث ہے، حق کا اور دین کا مخالف، اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض عبادت کو قبول کرے گا اور نہ نفل کو قبول کرے گا۔ اور ایک آخری قول امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کی شان میں کمی کر رہا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، فعلم انہ زندیق، تو تم جان لو کہ وہ شخص زندیق ہے، بے دین انسان ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے صحابہ کے تعلق سے؟ جس طریقے سے صحابہ کرام نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں
तन मन धन हर तरह की कुर्बानी पेश की, अपनी जिंदगी का मकसद ही दीन की नशर इशात समझा था। हमारी भी जिम्मेदारी है, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरा मौत सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबे किराम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमें सहाबे किराम की कुर्बानियों, उनकी अज़मतों को समझने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह तो हमें सहाबा की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।